أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم إلى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات والسلام آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ بانیان مجلس اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی۔ پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ عشرے کی پہلی مجلس ہے جو حیدری مسجد جری مری اللہ میں ہو رہی ہے۔ آج عشرے کی پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ 7 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جس میں آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی گئی۔ یہ ایام اضحیٰ کا آخری عشرہ ہے اور یہ وہ عشرے ہیں جو بہت ہی مصیبت کے غم ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ 2 معصوم کی شہادت کا دن ہے، اور یہ پورے عشرے 8 ربیع الاول تک جو ہے یہ زیادہ غم کا دن ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو امت نے مصیبتیں نازل کی ہیں، جو امتوں نے تکلیف دیا ہے، وہ ہر مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اس مجلس کا عنوان جو محبت اہل بیت ہے، جو ہم نے آیہ مودت قرآن کریم کی پیش کی ہے، اسی کے زیر سایہ گفتگو کی جائے گی۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم سے کچھ بھی اجر رسالت نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ تم لوگ اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کی جائے، اور رسول اللہ سے کہلوایا ہے قل لا اسألکم، قل یعنی رسول سے کہلوایا ہے۔ رسول کی جو زحمتیں ہیں، رسول اللہ کی جو خدمتیں ہیں، اس کا صلہ اگر دینا چاہتے ہیں تو محبت اہل بیت ہونا چاہیے۔ لیکن امت نے کیا دیا؟ یہ مجلس زیادہ طولانی تو نہیں ہوگی، آج اور کل انشاءاللہ مغربین کے بعد ہے، اس کے بعد یہ مجلس جو 8 مجلس بچے گی وہ 10 بجے رات میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اہل بیت کے لیے سب سے غم کی تاریخ ہے۔ آج کا دن 28 رجب رحلت رسول خدا ہے اور شہادت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ امت مسلمہ رحلت رسول کیوں نہیں مناتی؟ رسول نے ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، تعلیمات دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔
ان کی خدمتوں کا ہمیں اعتراف ہے، لیکن امت مسلمہ رحلت رسول کیوں نہیں منا رہی ہے؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس شان سے یہ غم منانا چاہیے تھا کہ وہ رسول جس نے تکلیفیں سہی ہیں، مصیبتیں سہی ہیں، پریشانیوں جھیلی ہیں، کانٹوں پہ چلے، غلاظتیں ڈالی گئیں، نازیبا کلمات ادا کیے گئے، اتنی تکلیف، اتنی مشکل دور سے نبی گزرے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی ہے، اس رسول کی خدمتوں کا اعتراف کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا یوم ولادت بھی منایا جاتا اور اس کا یوم شہادت بھی منایا جاتا؟ کیا یہ مسلمانوں کے لیے غم کا دن نہیں تھا؟ یہ اس لیے نہیں منایا جاتا کہ اگر غم رسول منایا جائے گا، رحلت رسول کا تذکرہ کیا جائے گا، تو بہت سے بزرگوں کے چہروں سے نقاب اترے گی، تاریخ کے اوراق کھلیں گے، لوگ بیدار ہوں گے۔ لہذا امت مسلمہ نے جو ہے بیداری نہ آنے پائے، تاریخ نہ کھلنے پائے، انہوں نے سب مل کر یہی بنا لیا کہ ہمیں رحلت رسول نہیں منانا ہے۔ ورنہ جب رحلت رسول کی بات آئے گی، رسول کا آخری دور جب سنایا جائے گا، بیان کیا جائے گا، تو ہر جوان یہ پوچھے گا کہ کیا ہوا؟ رسول کا آخری لمحہ، آخری ہفتہ بڑا سخت مرحلہ ہے۔ رسول بستر علالت پر ہیں، حالت مرض میں ہیں، ایسے میں رسول اللہ ان سے قلم و کاغذ و دوات مانگ رہے ہیں، اور یہ امت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رحلت رسول کا اگر تذکرہ کیا جائے گا تو یہ واقع کرتاس بیان ہوگا، واقع کرتاس جب بیان ہوگا تو لوگوں کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی، جن پہ پردے ڈالے گئے ہیں، جن کے کردار کو چھپایا گیا ہے، جن کے کارناموں کو چھپایا گیا ہے، جنہیں ہم نے لیڈر بنایا ہے، اس سے پردے ہٹیں گے، اور نوجوان یہ سمجھے گا کہ وہ امت کے پیچھے ہم کیا چلیں جو رسول کے کہنے پہ قلم و کاغذ نہیں دے سکتی، وہ کبھی مسلمانوں کا رہبر بھی نہیں بن سکتی۔ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جس نے ایمان سکھلایا، دین سکھلایا، تعلیمات سکھلائی، نماز سکھلایا، روزہ سکھلایا، حج سکھلایا، تمہیں دیندار بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اس کے کہنے پہ ایک قلم کاغذ نہیں دے سکتے تھے؟ اور جائے کہ نہیں دیا گیا، بلکہ اتنا ہلڑ ہنگامہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ ان سب کو یہاں سے نکال دو، انہیں بھگاؤ۔ رسول نے نکال دیا۔ رحلت رسول جب منائی جائے گی تو یہ واقعہ سنایا جائے گا، جسے امت نے بڑا سنوارا ہے اور سجایا ہے، یہ تاریخ کھلے گی۔ لہذا مسلمان کبھی بھی رحلت رسول کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اتنا صدایا ہے وقت آخر کہ رسول اللہ نے سوچا کہ یہ لوگ مدینے سے باہر چلے جائیں۔ رسول اللہ نے روم کی طرف ایک لشکر تیار کیا ہے کہ روم کی طرف جائیں اور یہ جا کے روم میں جہاد کریں۔ ایک لشکر بنایا جس کا سردار ایک نوجوان کو بنایا ہے، اسامہ بن زید نوجوان ہے۔ رسول اللہ نے کبھی کسی کو لیڈر ایسا نہیں بنایا ہے کہ یہ رشتہ داری کی بنا پہ بنایا جائے، یہ تعلقات کی بنا پہ بنایا جائے، یہ سورس کی بنا پہ بنا لیا جائے۔ نہیں، رسول اللہ نے جو ہے بنایا، جب بھی بنایا ہے لیاقت دیکھی ہے، کوالٹی دیکھی ہے۔ آج ہر انسان فخر کرتا ہے ہمیں قرآن یاد ہے، ہم نے قرآن حفظ کر لیا۔ دور رسول تک کسی کو قرآن حفظی نہیں تھا، پورا قرآن کسی کو نہیں یاد تھا۔ رسول کی زندگی کے آخری لمحے تک
کسی کو پورا قرآن نہیں یاد تھا، اور اس کا ثبوت یہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ روم کے لیے لشکر تیار کر رہے تھے تو کمانڈر چننا پڑا، بنانا پڑا، تو رسول اللہ نے پہلے لیاقت دیکھی ہے، پوچھا تمہیں کتنا سورہ یاد ہے، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، تمہیں کتنا یاد ہے؟ کسی نے اتنا بتایا، کسی نے اتنا بتایا، کسی نے پورا قرآن نہیں بتایا، دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں پورا قرآن یاد ہے۔ یہ نوجوان جو اسامہ بن زید ہے، اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہمیں سورہ بقرہ یاد ہے۔ سورہ بقرہ یاد کرنے کا مطلب سب سے بڑا سورہ، 286 آیت، 2.5 پونے 3 پارے میں ایک سورہ۔ اس نوجوان نے کہا ہمیں سورہ بقرہ یاد ہے، باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں سورہ بقرہ یاد ہے۔ آج تو کتابوں کے حوالے سے، آج تو مولوی، ملا، خطیب، مفتی جس کو دیکھیں وہ مذاق اڑاتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی جو ہے حافظ قرآن نہیں، ہمارے یہاں حافظ نہیں۔ دور رسول میں کوئی حافظ نہیں تھا، دور رسول میں کسی کو پورا قرآن نہیں یاد تھا۔ یہ اسامہ بن زید جو نوجوان ہے، اس کو سورہ بقرہ یاد تھی، یعنی سب سے زیادہ یاد ہے قرآن۔ رسول اللہ نے اسی بنا پر کہ اسے سب سے زیادہ یاد ہے، اسی بنیاد پر رسول اللہ نے اسے لشکر کا سردار بنایا ہے۔ کیا کوالٹی دیکھی ہے، کتنا قرآن تمہیں یاد ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی اپنے کو جانچیں اور پرکھیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت میں اس کے اتنے ہی بڑے رتبے ہوں گے جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا۔ ابھی ہم جنت میں گئے نہیں، تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تیاری کریں، ہمیں معلوم ہے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر بات بتلا دی ہے، ہمیں ہر بات بتلا دی ہے۔ جنت میں سب کے مقام ایک جیسے بھی نہیں ہوں گے، سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا ویسے اس کے درجے ہوں گے۔ اب اگر ہم اپنے درجے جنت میں بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم جائیں گے، محبت کے بل پہ جائیں گے، لیکن اس محبت کے بل کو ہمیں ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جس محبت کے بل پہ جنت میں جانے کی تمنا ہے، اس محبت کے بل کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت میں تو جائیں گے لیکن درجات انہی کے بلند ہوں گے، جتنے جسے قرآن کے سورے یاد ہوں گے اس کے اتنے درجات ہوں گے۔ پیغمبر نے نوجوان کو لشکر کا سردار بنایا، کیوں؟ اسے قرآن یاد ہے، اور اس کے بعد کہا سب کو جانا ہے، بڑے بزرگ سب کو جانا ہے، اور خبردار کوئی رکے نہیں مدینے میں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو رکے گا، جو اس لشکر کو جوائن نہیں کرے گا، اس پر خدا رسول کی لعنت ہوگی۔ لیکن یہ جن کے دلوں میں جو ہے کچھ ارمان پل رہے تھے، جن کی آرزو یہ تھی کہ رسول کی رحلت ہو تو پھر ہماری حکومت بنے، ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے، اور یہ بہانہ لیا کہ اس نوجوان کے پیچھے، اس کی لشکری میں ہم جائیں، اس کی سرداری میں ہم جائیں۔ نہیں گئے۔ یہ وہ ایام ہیں جو رسول اللہ کو آخری وقت میں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ قلم و کاغذ نہیں دیا گیا، تکلیف پہنچی ہے۔ اسامہ بن زید کی لشکر کو نہیں جوائن کیا، یہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔
رحلت رسول ہم منا رہے ہیں، شیعان اہل بیت منا رہے ہیں، محبان اہل بیت منا رہے ہیں، ہم تمام ائمہ کی ولادت بھی مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو ستایا نہیں ہے، کبھی ہم نے ان کی نافرمانی نہیں کی ہے، کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ ہمارا کردار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں بالکل صاف ہے، اگرچہ کوتاہیاں ہیں لیکن ہم نے انہیں ستایا نہیں جیسے لوگوں نے ستایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہمارے غم میں غم مناؤ، ہم غم منا رہے ہیں۔ تو یہ سوال ہے کہ امت رسول رحلت رسول کیوں نہیں مناتی؟ اس لیے نہیں منا رہی ہے کہ تاریخ کھلے گی، واقعات ظاہر ہوں گے، جس پہ پردہ پڑا ہے وہ کھلے گا۔ اور آج الحمدللہ ایسے حالات آ رہے ہیں، ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور وہ اپنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آج کوئی کسی کو روک نہیں پائے گا، آج کسی کو کوئی بہکا نہیں پائے گا۔ آگے چل کر اگر ہمارا دل و دماغ کھلا رہے گا، ہمارا دل کھلا رہے گا، تحقیق کا جذبہ رہے گا، سننے کا حوصلہ رہے گا، پڑھنے کی قوت رہے گی، تو انسان تحقیق کرے گا اور وہ سوچے گا کہ ہمیں کہاں لایا گیا اور ہمیں کہاں جانا چاہیے تھا۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے۔ غیر مسلموں نے جو ہے اسلام جو قبول کیا ہے، ان کے سامنے بھی یہی واقعات ہیں۔ رسول کے آخری دور، یہ آخری دور رسول کا جو تحقیق کر لے جائے اس کے سامنے سارے کردار آ جائیں گے کہ کس نے ساتھ دیا ہے اور کس نے اذیت پہنچائی ہے۔ رسول اللہ کو اذیت پہنچانے والوں سے بیدار ہونا ہے، ہمیں دور ہونا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان دنوں میں اتنا ستایا گیا ہے، اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر انہیں ستانے کے لیے کہا جاتا تو لوگ اتنا نہ ستاتے جتنا ان سے محبت کے لیے کہا گیا، اور محبت نہ کر کے انہیں ستایا گیا ہے۔ قرآن نے اجر رسالت ہی یہ مانگا ہے کہ ان سے محبت کرنا ہے، ان سے کی محبت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، رسول نے فضائل اہل بیت پڑھے ہیں۔ منصور دوانقی، ظالم و جابر حاکم، قاتل امام، اس نے بھی فضائل علی پڑھے۔ دیکھیں، فضائل علی اور فضیلت اہل بیت یہ جو سنے گا وہ بیان کرے گا، جو سنے گا جسے معلوم ہوگی یہ فضیلت اسے بے چین کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی کو سنائے۔ ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ فضائل علی پڑھ کے چلا گیا، وہ فضیلت اہل بیت پڑھ کے چلا گیا۔ فضیلت اہل بیت ایسی ہے کہ جو سنے گا پڑھے گا وہ ضرور دوسروں کو بتائے گا، اور یہ قدرت کا نظام ہے۔ منصور دوانقی قاتل امام، ظالم و جابر حاکم، آدھی رات گزر چکی ہے، اپنا نمائندہ ایک محب اہل بیت کے گھر بھیجا ہے اس نے، اور کہا جاؤ اس محب اہل بیت کو بلا کے لے آؤ۔ یعنی کہ یہ تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، شیعان حضرت کرار، محبان اہل بیت نمایاں درجہ رکھتے تھے۔ انہیں زمانہ پہچانتا تھا، زمانہ ان کی عظمتوں کا اعتراف کرتا تھا۔ کیوں؟ اہل بیت کے چاہنے والوں میں خصوصیات ہوتی ہے۔ جناب مسلم کا جو پتہ لگایا گیا ہے
اس کے ذریعے پتہ لگایا گیا۔ جاؤ دیکھو مسجد میں جو زیادہ عبادت کرتا ہے اسے پتہ ہوگا مسلم کہاں ہے۔ شیعان حیدر کرار کی علامت زیادہ عبادت گزار۔ شیعان حیدر کرار یعنی محبت علی میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ محبت علی میں ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم برائیوں میں جائیں گے، نہیں، اچھائیوں میں۔ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، قاری قرآن ہوگا، تلاوت کرنے والا ہوگا، عمل خیر کرنے والا ہوگا، صلہ رحم کرنے والا ہوگا، اپنے زمانے میں مشہور ہوگا۔ منصور دیوانگی کا نمائندہ رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد وہیں اہل بیت کے دروازے پہ پہنچا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا کیوں؟ کہا تمہیں حاکم وقت نے بلایا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اتنی رات کو ہمیں بلانے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ ضرور ہمیں شہید کرے گا۔ اور یہ چاہنے والا ہماری طرح نہیں تھا کہ ہمارے سامنے جب مصیبتیں آتی ہیں تو ہم قدم پیچھے ڈال لیتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آئی فریاد شروع کر دیتے ہیں، ایمان کا سودا کر لے رہے ہیں۔ آج کا دور، آخری زمانہ بڑا اہم زمانہ ہے۔ ایمان بچانا، عقیدہ بچانا، عمل بچانا بہت دشوار ہوگا۔ ہاتھوں پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا آسان کام ہوگا، لیکن آخری زمانے میں ایمان، عقیدہ، عمل بچا لینا بڑا مشکل کام ہوگا۔ آج نماز چھوٹ جاتی ہے، آج مجلس چھوٹ جاتی ہے، آج مجلسوں میں بھی اتنے اختلاف ہو گئے ہیں کہ ہماری مجلس ہوگی، وہ ان کی مجلس ہوگی، ہماری پہلے ہونی چاہیے، ان کی بعد میں ہونی چاہیے۔ جلوس میں بھی یہ ہو گیا، ہمارا جلوس ہے۔ ابھی ایک عالم دین کی کلپ آئی ہے، یو پی کی ہے، کہ انہوں نے اس میں کہا کہ ایک نوجوان کسی کے نکالے ہوئے جلوس میں وہ چاہتا تھا کہ سبیل لگائے، لوگوں کو پانی پلائے۔ اس بندے نے منع کر دیا، یہ ہمارا جلوس ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کب سے تمہارا جلوس ہو گیا؟ ہم تو کہتے ہیں یہ مولا حسین کا جلوس ہے، یہ مولا حسین کی مجلس ہے، لیکن اب یہ معیاری ختم ہوتا چلا گیا۔ ہماری مجلس، ہماری شبیداری، ہماری انجمن، ہمارا تبرک، ہمارا جلوس، سب کچھ ہمارا ہو گیا، تو مولا حسین کہاں رہے؟ یعنی اب اتنا ہمارا ہو گیا کہ اگر ہم مجلس کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا تبرک نہیں بانٹ سکتا، ہم شبیداری کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا جو ہے سبیل نہیں لگا سکتا، ہم جلوس نکال رہے ہیں تو کوئی دوسرا نظر و نیاز نہیں بانٹ سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ہم کتنا ہمارے ہو گئے۔ کہاں یہ عقیدہ اہل بیت ہمارے، مولا علی ہمارے، مولا حسین ہمارے، سب ہمارے ہیں، تو مولا حسین کے نام پہ کرو۔ کتنا ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چاہنے والا جب رات کی تاریکی میں اس کے گھر پہ دستک ہوئی تو یہ سمجھ گیا کہ حاکم ناراض ہے، کچھ نہ کچھ سزا ملے گی۔ اس نے جو ہے غسل کیا، کفن پہنا، کافور لگایا، حنوط کیا، اور اس کے بعد رات کو جو ہے اس نمائندے کے ساتھ دربار میں آیا۔ حاکم نے اپنے بیڈ روم میں بلایا، کہا اور قریب آؤ۔ اس کے بعد کہا اور قریب آؤ۔ جب اور قریب بلایا تو کہا تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم نے حنوط کیا ہے، کافور لگایا ہے۔ کہا لباس؟ کہا کفن پہن کے آئے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم غسل کر کے آئے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کہیں محبت علی کی بنا پہ ہمیں شہید نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ ہر منزل پہ ثابت قدم رہتا ہے، ہر منزل پہ اہل بیت کی محبت پہ ثابت رہتا ہے۔ کسی ظالم کے سامنے جائے تو وہاں بھی ایمان عمل کا سودا نہیں کرتا۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ ذرا سا نیتا گیری مل جائے تو ہم ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں۔ ہم ایمان عقیدہ کیا، مسجد امام بارگاہ کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ یو پی کے امام بارگاہوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ عزیزان گرامی، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ثابت قدم رہنا چاہیے تھا۔
ہم دین کے اندر کام کریں، اپنی زندگی دینداری کے نیچے کام کریں، گزاریں۔ جب تک دینداری کو فوقیت نہیں دیں گے ہر جگہ ذلیل ہوں گے، ہر جگہ بکیں گے، ہر جگہ ٹوٹیں گے، ہر جگہ کمزور ہوں گے۔ جب تک دینداری غالب نہیں رہے گی، یہ دینداری غالب آ جائے تو ہمارا پڑھنا بھی کامیاب ہوگا، یہ دینداری غالب آ جائے تو ہمارا جاب بھی کامیاب ہوگا، یہ دینداری غالب آ جائے تو ہمارا بزنس بھی کامیاب ہوگا، یہ دینداری آ جائے تو ہمارا سماج بھی اچھا ہوگا۔ لیکن ہم ہر جگہ دینداری کا سودا کر دیتے ہیں۔ نماز کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہی پڑھی جائے۔ اگر نماز کے لیے 5 منٹ کا وقت مل رہا ہے جاب کے درمیان تو غنیمت سمجھو، اسے پڑھو، اسے بہانہ نہ کرو کہ ہمیں تو فرصت میں نماز پڑھنے کی عادت ہے، اطمینان سے نماز پڑھنے کی عادت ہے۔ نہیں، واجبات کی ادائیگی کا خیال کرو۔ اہل بیت کا چاہنے والا ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ اسی طرح کی گفتگو ہوگی، اور یہ گفتگو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے بڑے ظلم و ستم سہے ہیں ان تعلیمات کو پہنچانے کے لیے۔ اہل بیت کو بڑا ستایا گیا ہے تبلیغ دین کے معاملے میں۔ رسول کا آخری وقت ہے، آج تو شہادت کا دن ہے نا، جب رسول کا وقت آخر تھا تو رسول اللہ مسجد میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا وقت آخر ہے، میرے اوپر جس کا جو حق ہے وہ لے لے۔ آج تو ہم حق مار کے بیٹھے ہیں، خاندان کا حق مارا ہے، ماں باپ کا حق مارا ہے، اولاد کا حق مارا ہے، سماج کا مارا ہے، معاشرے کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، سب حق مارے ہوئے ہیں، اور بس امید یہ ہے کہ عزاداری کر لیں گے تو یہ معاف ہو جائے گا اور اہل بیت جو ہے وہ بخشوا لے جائیں گے۔ رسول کا وقت آخر ہے، مسجد میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ہمارا وقت آخر ہے، جس کا جو حق بنتا ہے ہمارے اوپر وہ آ کے لے لے۔ ہے حوصلہ کہ انسان نماز پڑھنے سے پہلے یہ کہے کہ ہمارے اوپر جس کا حق ہے ہم ادا کر دیں؟ زیارت پہ جانے سے پہلے وہ اپنے خاندان میں کہہ دے کہ ہمارا جو حق ہے کوئی لے لے؟ حج پہ جانے سے پہلے تو معافی تلافی ہوتی ہے نا کہ معاف کر دو، لیکن کیا حق دے دیا جاتا ہے؟ صرف فارمیلٹی ہے، معاف کر دو معاف کر دو، جب تک حق ملے گا نہیں۔ آج بیٹیوں کا حق کیا دیا جاتا ہے؟ بہنوں کا حق دیا جاتا ہے؟ نہیں دیا جاتا۔ رسول کا وقت آخر ہے، مسجد میں آ کے اعلان کر رہے ہیں نبی اللہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں جس کا میرے اوپر حق ہے وہ آ کے لے لے۔ ایک بندہ آگے بڑھا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا حق آپ کے اوپر ہے۔ کہا کون سا ہے؟ کہا کہ آپ کسی جنگ میں جا رہے تھے اور تادیانہ آپ نے چلایا، وہ تادیانہ ہمیں لگا تھا، ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ رسول نے کہا آؤ، ہمیں تو نہیں معلوم لیکن تم کہہ رہے تو آؤ لے لو حق۔ وہ آگے آیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ ہمیں تادیانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ رسول نے آدمی گھر بھیجا، کہا جاؤ ہمارے گھر سے تادیانہ لے کر آؤ۔ بندہ آیا جناب زہرا کے پاس، کہا آپ کے بابا نے تادیانہ منگایا ہے۔ شہزادی تڑپ کے رہ گئی، کون ایسا ہے، کیا کام ہوا تادیانے کا؟ میرے بابا کی بیماری ہے، آخری وقت ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، بابا تادیانہ کیوں منگا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ کے بابا نے اعلان کیا ہے کہ میرے اوپر جس کا حق ہے وہ لے لے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ آپ نے تادیانہ کسی کے اوپر چلایا تھا، لگ گیا تھا مجھے، لہذا میں وہ لینا چاہتا ہوں۔ شہزادی تڑپ کے رہ گئی کہ ایسے بھی مسلمان ہیں، ایسے بھی کلمہ گو ہیں جو نبی کی ضعیفی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی کی کمزوری کو نہیں دیکھ رہے ہیں، نبی کی بیماری کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے، مسلمان بنایا ہے، صحابی بنایا ہے، اور آج یہ تادیانہ مارنے کے لیے تیار ہے۔ نبی نے منگایا، دیا، کہا لو مارو، اپنا حق لے لو۔ کہا نہیں ایسے نہیں، لباس اتاریے۔ جب لگا تھا تو ہم برہنہ تھے، نبی نے کرتا بھی اتار دیا۔
اور جب نبی نے کرتا اتار دیا تو اس نے جو ہے قادیانہ الگ رکھا، کہا یا نبی اللہ ہم تو مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتے تھے۔ لیکن اس واقعے نے جناب زہرا کو بہت تڑپایا ہے۔ اس واقعے نے کہ وقت آخر نبی نے تادیانہ منگایا اور اس بندے کو دیا، کہا تو اپنا حق لے لے، میں دنیا سے جاؤں تو میرے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ اس نے جو ہے ہاتھوں میں تادیانہ لیا، شہزادی نے بھجوایا، لیکن شہزادی تڑپ رہی ہیں، فریاد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، اس لیے کہ وہ تو گھر میں ہیں، مسجد آئی نہیں۔ لیکن مسجد میں کیا ہوا؟ جب مولا علی تادیانہ لے کر گئے تو دیکھا شہزادی رو رہی تھی۔ پوچھا بنت رسول آپ گریہ کر رہی ہیں؟ کہا ابو الحسن بتاؤ یہ تادیانہ جو گیا تھا تو کیا اس نے میرے بابا کو مارا؟ کہا نہیں، شہزادی رو رہی ہیں، فریاد ہے۔ اے بی بی فاطمہ یہ مدینہ تھا، تادیانہ منگایا گیا ہے، مارا نہیں گیا ہے، لیکن اتنا گریہ ہے، اتنا غم ہے، اے کاش کربلا کے میدان میں سکینہ کو جو تادیانے لگے ہیں، سید سجاد کو جو تادیانے لگے ہیں، جناب زینب کی پشت پہ جو تادیانے لگے ہیں، ان تادیانوں کو دیکھنے کے بعد بی بی زہرا کا کیا عالم ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے کہ سید سجاد پوری زندگی روتے رہے اور یہی تڑپ کر روتے رہے، اور جناب سکینہ کی پشت اتنی زخمی تھی کہ جب غسالہ نے غسل دیا ہے تو جناب سید سجاد سے پوچھا کہ اے سید سجاد یہ بتلاؤ کہ اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ تو سید سجاد نے کہا بیماری تو نہیں تھی، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو غسالہ نے تڑپ کے کہا جب میں غسل دینے کے لیے کپڑے نکال رہی تھی تو کپڑے جو ہے زخموں سے چپکے ہوئے تھے۔ سید سجاد نے رو کے بتلایا اے غسالہ یہ بیماری نہیں تھی، میری بہن کو اتنے تازیانے لگے تھے کہ لباس جو ہے وہ زخموں سے چپک گئے تھے۔ جناب زینب نے قبر رسول پہ تو یہی کہا تھا اے رسول اللہ، اے میرے نانا اگر آپ کی قبر پہ نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب پشت سے ردا ہٹا کے دکھا دیتی کہ زینب کو کتنے تازیانے لگے ہیں۔ اے بی بی زہرا آپ کے بابا کے لیے تادیانہ طلب کیا گیا، اتنا تڑپ رہی ہیں۔ زہرا نے اپنے بابا کی رحلت کو کیسے گزارا ہوگا؟ عزادارو آج تو شب شہادت ہے نا، 3 دن کے بعد جو ہے جناب رسول خدا کی تدفین ہوئی ہے۔ علی کے دل سے پوچھو 3 دن تک نبی کا جنازہ رکھے رہے تاکہ امتی آئیں وہ نماز پڑھ لیں، ارے غسل و کفن میں شریک ہو جائیں، لیکن کوئی نہ آیا۔ حسین کا نانا، علی کا بھائی، نبی کا جنازہ 3 دن تک ایسے ہی پڑا ہے۔ مسلمان اپنی حکومت بنا رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی و جسمانی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، گھروں میں کاروباروں میں رحمت و برکت کو نازل فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔